بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویاں ہم بستری سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ ہم بستری کے شرعی تقاضے کیا کیا ہیں؟ ہم بستری سے پہلے انزال ہونے سے پہلے میاں بیوی کیسے لذت حاصل کر سکتے ہیں؟ بیوی کو ہم بستری کے لیے بیوی میں شہوت ابھارنے کے لیے شریعت نے کیا کیا تجاویز دی ہیں؟ شریعت مطہرہ کے مطابق اگر بیوی کے درج ذیل جسمانی اعضاء کو چھوئیں تو بیوی فوراً ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ اعضاء کون کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی میں شہوت ابھارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ شوہر اپنا اعلیٰ تناسل بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرے اور پھر فوراً واپس کھینچ لے۔ ایسا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہم بستری سے پہلے خوشبو لگانا، خوشبو کا استعمال کرنے سے بیوی اور شوہر کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق جب مرد عورت سے ہم بستری کی نیت سے جب اسے گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جسم سے جسم ملتے ہیں، تو کچھ خاص قسم کے ہارمونز جو کہ جنسی قوت کی زیادتی اور لذت کے اضافے کا باعث بنتے ہیں، اتنی تیزی تیار ہوتے ہیں کہ شاید کوئی کمپیوٹر بھی اتنی تیزی سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ میڈیکل ریسرچ کے اس بات پر متفق ہے، اگر یہ ہارمونز خون میں شامل نہ ہو تو جسم کو وہ لذت اور مزہ میسر نہ ہو جو کہ جسم میں خود بخود موجود ہے۔ ہم بستری کا سب سے بڑا ادب ہم بستری سے قبل ملاعبت یعنی چھیڑ چھاڑ اور جنسی کھیل۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ بیوی سے خاص تعلق سے پہلے اس کے ساتھ جنسی کھیل کرے تاکہ اس کی شہوت ابھر جائے اور اسے بھی ہم بستری کی وہ لذت حاصل ہو وہ مرد کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام نے انسان کے پوری زندگی کو طہارت اور پاکیزگی کے راستے پر لگاتا ہے۔ انسان کا اپنی بیوی سے جنسی تعلق بھی اگر وہ اس کے مطلوبہ آداب اور اسلام میں اس کے پیش نظر مقاصد تکمیل کی غرض سے ہو، ایک پاک عمل ہے جس پر حدیث پاک میں صراحتاً بندہ مومن اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے جنس کی پہچان آدمی اپنی بیوی پر اچانک نہ ٹوٹ پڑے بلکہ جنسی کھیل کے ذریعے پیش تیار کرنا شروع کرے۔ مغرب میں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑ کے انسان نے جنسی معاملے میں اپنے آپ کو جانوروں سے بھی نیچے گرا لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں نوجوان مرد اور زن وہاں ملتے ہیں تو وہ ابتدائی کلمات محبت بھی ادا نہیں کرتے جو جانور بھی جسمانی تعلق سے قبل کوٹ شپ کے کرتے ہیں۔ جبکہ وہ ایک دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چپک اور کھلم کھلا دعوت دیتی ہیں، ان کی تمام حرکات زبان سے حال سے پکارتی ہیں، آؤ بس جلدی سے آخری عمل تک پہنچ جائے۔ محترم ناظرین، اسلام جنس کو جو طہارت اور پاکی عطا کرتا ہے اس کے پیش نظر اس کے طور طریقے سے اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے نزدیک بیوی سے خاص تعلق سے پہلے جنسی کھیل، بیوی کو بوسہ دینا، اس کی زبان چوسنا اور اس کے بغیر بغل کے گھیرے میں پستان مطلوب لطف اندوزی، اس کے عضو کو مخصوصہ کو چھونا اور سہلانے وغیرہ کے مختلف طریقوں سے ہموار کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ چھاڑ اور جنسی کھیل سے پہلے بیوی سے خاص تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا۔ دوسری روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کے ان آداب کی تعلیم دی۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت پر اس طرح نہ ٹوٹ پڑے جس طرح جانور ٹوٹ پڑتا ہے، بلکہ تمہارے درمیان ایک پیغام رساں ہونا چاہیے۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام رساں کیا ہے؟ ارشاد ہوا، بوسہ اور الفت اور محبت کی باتیں۔ اسی روایت میں ایک حصے میں کم ہمتی اور کم حوصلگی کی بات دوسری باتوں کے ساتھ ارشاد ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی یا لونڈی سے ہم بستری کرنا چاہے تو اس پر ٹوٹ نہ پڑے بلکہ اس سے پہلے اس سے کچھ بات چیت کرے اور اس سے انسیت پیدا کرے اور پھر اسے ہم بستر ہو جائے۔ اس طرح ہم بستر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ مرد تو اپنی ضرورت پوری کر لے لیکن وہ عورت سے اپنی ضرورت نہ پوری کر سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کے پاس سکون اور اطمینان سے پہنچے،
پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس سے علیحدہ ہونے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ عورت اس سے اپنی ضروری پوری نہ کر لے۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ ہم بستری سے قبل عورت سے ملاعبت و منوانست کی ضرورت اس لیے بھی ہے، اسی صورت میں اس کے لیے مرد کے ساتھ ڈسچارج ہونا ممکن ہو سکتا ہے، جس کے بغیر اس کی جنسی تسکین مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک مرسل روایت ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو جب تک کہ اس کے اندر شہوت اس طرح سے پوری نہ ابھر جائے جیسا کہ وہ تمہارے اندر بڑھ چکی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اس سے پہلے خارج ہو جاؤ۔ اس پر صاحب واقعہ نے کسی قدر تعجب سے دریافت کیا، آیا یہ میرے لیے بھی ضروری ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا، ہاں، تم اسے بوسہ دو اور اس سے آنکھیں چار کرو، عشق و محبت کی باتیں کرو، پھر جب تم دیکھو تمہارے اندر جو بات گر گئی ہے وہ اس کے اندر بھی آ گئی تو اس سے مباشرت شروع کرو۔ اس کے باوجود مرد عورت سے قبل فارغ ہو جائے تو جب تک عورت بھی خارج نہ ہو اس لیے اپنے عضو کو باہر کھینچ لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ عورت کے لیے نقصان دہ موجب ہے جس کی جنسی تسکین اس طرح ناتمام رہ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ملاعبت کے بغیر اچانک ہم بستری کی صورت میں عورت کے عضو خاص میں مطلوبہ رطوبت اور چکناہٹ کی پیدا نہ ہونے کے سبب اس سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور جنسی تسکین کو اپنی جگہ ناگوار ہم بستری کے لیے باعث اذیت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، جدید ماہرین جنسیات کے مطابق جس کے تجربے تصدیق ہوتی ہے، مرد کی طرف سے ہم بستری میں ٹھہراؤ کے علاوہ اس کے بعد اپنی بیوی سے مرد کو محبت کے دوسرے طریقوں کے ذریعے بھی مکمل جنسی تسکین کا سامان کرنا چاہیے۔ ہم بستری کے بعد آفٹر پلے کے مطلوبہ طریقے میں محبت کے عمل کو اچانک ختم کر دینا مناسب نہیں، اس لیے ہم بستری کے عمل کے بعد مرد کا جنسی تناؤ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کی یہ کیفیت نسبتاً دیر میں زائل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بستری کے فوراً بعد مرد کو مکمل طور پر لا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اس کی شریک حیات کا جنسی تناؤ پوری طرح تسکین حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے تحت شعور میں جنسی عمل میں سے ایک طرح کی نفرت پیدا ہو سکتی ہے جو بعد میں ازدواجی زندگی میں عدم ہمآہنگی کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔